اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قتل کا بدلہ، فی القتل مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت بالانثى عورت کے بدلے میں، فمن پس وہ شخص عفیہ معاف کیا گیا ہو، لہو جسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف معروف طریقے سے یا اچھے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اسے، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں مقتول کے وارث کو، باحسان خوبصورتی کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدى بس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہو تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، یا اے اولی والو، الالباب لبن کی جمع عقل، اے عقل والو یا اے دانشمندو، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی اور قتل و غارت سے۔ محترم سامعین، بنی اسرائیل سے امامت اللہ رب العزت نے لی اور امت مسلمہ کو دی، اس وجہ سے قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا، اس پر جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ تو گزشتہ جو آیت ہم نے پڑھی جس کو ابواب البر کہا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ رہتا نہیں تھا یا ہو گیا تھا؟ اچھا، تو اب اس کے بعد آگے جو سورہ بقرہ کے آخر تک آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اسلامی نظام حیات بیان کیا ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ اس آیت کی تفصیل ہے، یہ اس کی تشریح اللہ نے بیان کر دی۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام حیات کے کچھ پہلو جو نمایاں پہلو تھے وہ بیان کر کے ایک نقشہ بیان کر دیا کہ اسلامی زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہوں گے، کیا نظام حیات ہوگا۔
اب ایک ایک جز اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ یہ دیکھیں، آپ نے پہلے ٹی وی پر جب خبریں آتی تھیں نا تو شروع میں کہتے تھے کہ اہم خبروں کا خلاصہ سن لیں، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج کیا خبر نامہ کس بارے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی شروع میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے جب واقعات شروع ہو رہے تھے تو وہاں بھی ایک چھوٹی سی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہم ترین باتیں بیان کر دی تھیں، اس کے بعد ایک ایک بات بیان کی۔ انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اگر کسی کو سمجھانا چاہیں تو پہلے عمومی طور پر اس کا خاکہ اس کے سامنے ڈال دیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایک جز کو تفصیل کے ساتھ آپ سمجھائیں۔ تو یہاں بھی جو پہلا حکم اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ قصاص کا حکم ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھ دیا گیا، اس سے مراد فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص و خون کا بدلہ، فی القتلہ مقتولوں کے بارے میں، قتلہ قتیل ان کی جمع ہے اور قتیل مقتول کو کہتے ہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، اور عورت کے بدلے میں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قدیم جو جاہلیت تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی، اس میں ایک روایت تھا کہ اگر کسی قبیلے کا مقتول وہ کوئی معزز خاندان سے تعلق رکھتا اور مخالف قبیلے کا قاتل کسی کم تر خاندان سے تعلق رکھتا یا کوئی غلام ہوتا، تو مقتول کے وارث یا اس خاندان کی ذمہ دار کہتے ہم اپنے ایک مقتول کے بدلے میں تمہارے کئی لوگ قتل کریں گے، کیونکہ تمہارا قاتل گھٹیا حیثیت کا ہے اور ہمارا مقتول بڑی حیثیت کا ہے۔ یا کہتے تھے کہ ہم چونکہ ہمارا سردار قتل ہوا ہے اور تمہارے ایک عام آدمی نے یا غلام نے قتل کیا ہے تو یہ برابری کا معاملہ نہیں، اس لیے ہم بھی تمہارے سردار کو قتل کریں گے۔ یا کبھی ایسے ہو جاتا کہ مثلا کوئی عورت قاتل ہوتی اور مرد قتل ہو جاتا تو مقتول کے وارث کہتے کہ ہم تو مرد کے بدلے میں مرد قتل کریں گے۔ یہ دنیا کے اندر یہ ظلم و ستم موجود تھا، اور آج کی جو جدید جاہلیت ہے، جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت اللہ رب العزت کے احکامات، اس کے قوانین کے خلاف جو چیز بھی ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو آج کی جدید جاہلیت میں بھی وہ قومیں یا وہ ممالک جو طاقتور ہیں، اور خصوصاً دنیا کے 5 ممالک جن کو ویٹو کا اقوام متحدہ میں حاصل ہے، ان کے نہ صرف یہ خیالات ہیں بلکہ برملا کئی مواقع پر انہوں نے یہ کام کیا بھی اور اعلانات بھی کرتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھیں نا کہ امریکہ کا کوئی سفیر پاکستان میں قتل ہو جائے بالفرض، یا افغانستان میں یا کسی غریب ترین ملک میں، تو کیا وہ صرف قاتل سے بدلہ لیں گے؟ اپنے سفیر کے معاملے میں وہ بعض اوقات تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پوری مصر قوم کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی اپنے ایک آدمی کے جو ہے نا قتل کے بدلے میں۔ تو ہماری اس جدید جاہلیت کے اندر بھی یہ ظلم پایا جاتا ہے کہ اگر طاقتور آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کئی لوگوں سے بلکہ بعض اوقات پورے ملک یا قوم سے بدلہ لیا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، بالکل اس کو نہ دیکھا جائے، جو اصل قاتل ہے بس اسی کو قتل کر دیا جائے۔ اگر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک عام آدمی ہے بس اسی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی زمین پر جو آج اسلامی دنیا ہے اس کے ایک بڑے حصے پر وہ حکمران تھے، اور ایک عام آدمی نے، ایک مزدور نے ان کو قتل کیا، شہید کیا، اس کے بدلے میں صرف انہیں کچھ مارا گیا، قتل کیا گیا، اس کے پورے خاندان سے بدلہ نہیں لیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا سنہری عدل ہے جو دنیا کے سامنے اس قرآن نے ذکر کیا کہ اگر خلیفہ کو ایک عام آدمی قتل کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور اس کا قتل ثابت ہو جاتا ہے تو صرف اسی کو قتل کیا جائے گا، وہ چاہے غلام ہے قاتل یا کوئی عورت ہے یا کوئی عام آدمی ہے۔ اسی طرح اس کے الٹ بھی ہوتا تھا، بعض اوقات قاتل کوئی سردار ہوتا تھا
کسی دوسرے قبیلے کے ایک عام آدمی کو یا کسی غلام کو قتل کر دیتا تو وہ کہتے کہ چونکہ تمہارا مقتول غلام ہے تو ہم بھی اگر تم بدلہ لینا بھی چاہو تو ہم بھی اس کے بدلے میں تمہیں غلام دیں گے، اور کسی ناحق غلام کا خون بہا جاتا، اور اصل جو قاتل ہوتا تھا وہ بچ جاتا، کہتا میں تو سردار ہوں، میں تو بڑا آدمی ہوں۔ قرآن نے یہ ساری اونچ نیچ ختم کر دی اور کہا کہ اگر آزاد قاتل ہے تو اس کے بدلے میں اسی آزاد کو قتل کیا جائے، غلام ہے تو غلام کو، عورت ہے تو عورت کو ہی کو قتل کیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو پہلا حکم اسلامی نظام حیات کا بیان کیا گیا، ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب قرآن کی تفسیر میں ریاست کی بات آتی ہے تو ان کو بڑا دکھ، ان کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے، کہتے ہیں جی یہ سیاست کی بات ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ قصاص کا معاملہ ہے ہی اسلامی ریاست کا، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خود کے ساتھ لینا شروع کر دیں یا مقتول کے وارث، اس سے ایک بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو KBK میں دیکھ لے، ایک خاندان کا آدمی قتل ہوتا ہے، دوسرا اس کا قتل کر لیتا ہے، پھر اس کا تیسرا، چوتھا، اور پورا خاندان، آدھے لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور باقی پھر تتر بتر بکھر جاتے ہیں، چھپ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے مقتول کے وارث کا کام صرف اسلامی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرنا ہے۔ اس لیے اس مقدمے کی تحقیق کے لیے جو آج کا مثلا ہمارا دور ہے جس میں وکیل پکڑنے پڑتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مقتول کے وارث وکیل پکڑیں، یہ ریاست خود مفت ان کو وکیل بھی دے، تحقیق بھی کرے، ان کا تو ہے نا 1 روپے بھی خرچ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک ظالمانہ طریقہ کار ہے کہ مقتول کے ورثاء، ایک تو ان کا جان چلی جاتی ہے، اس کے مقدمہ لڑنے کے لیے اس کے گھر کو بھی فروخت کرنا پڑتا ہے، اور وہ کلا بڑی بڑی بھاری فیسیں لیتے ہیں، اور پھر بھی اگر قاتل مضبوط ہے تو اس کا وکیل بڑا ہوگا تو اس کو چھڑا بھی لے گا، اور ان کے سارے پیسے بھی اسی طرح ضائع چلے جائیں گے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، وہی مقتول کے قاتل کی تفتیش بھی کریں گے، اس کو تحقیق بھی کریں گے، تلاش بھی کریں گے، اور اگر قتل ثابت ہو گیا تو مقتول کے وارث نہیں کریں گے، عدالت اس کو قتل کرے گی، اسلامی ریاست اس کو قتل کرے گی تاکہ یہ فتنہ اور فساد کی آگ مزید نہ بڑک اٹھے۔ فقہا کا ایک مشہور قانون ہے کہ ایک فرض بھی، قرآن کے جو لفظ ہے نا وہ کتبہ، یہ فرض کے لیے آتے ہیں، فرض کیا گیا، یعنی فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو لازم ہو، جس پر عمل کرنا ضروری ہو۔ اب قرآن کے اس فرض پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ پورے پاکستان میں اس آیت کے درس بھی ہوتے ہیں، دورہ تفسیر بھی ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ یہ قرآن، لیکن یہ آیت معطل ہے اس وقت، یہ قرآن کی آیت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ تو فقہا نے کہا کہ کوئی فرض کسی شرط پر قائم ہو، مطلب اس فرض کے لیے شرط ضروری ہو، وہ شرط بھی فرض ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز فرض ہے اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے وضو بھی فرض ہے۔ وضو جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک نماز کا فریضہ آپ نہیں ادا کر سکتے، اگرچہ وقت گزر جائے لیکن آپ کو وضو نہیں ہے تو آپ تو نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اور جان بوجھ کر اگر ادا کر رہے ہیں وضو کے بغیر تو اس میں جو ہے نا کافر ہونے کا خدشہ ہے آپ کا، کہ وضو آپ کا نہیں ہے اور آپ جو ہے نا نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے قصاص کے لیے اسلامی ریاست کا ہونا شرط ہے، اور جس طرح قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، اسی طرح امت مسلمہ پر اسلامی ریاست کا قائم کرنا فرض ہے، بالکل اس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور اسی طرح قصاص فرض ہے، اسی طرح باقی چیزیں جو اسلامی نظام حیات پہ قرآن بیان کرے گا۔ اس لیے اس کے بغیر تو قرآن کے ایک بڑے حصے پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، وہ معطل ہی رہتا ہے، اور اس وقت تک سارا معطل ہے یہ ایسا، کیونکہ اس پر عمل اگر ہم کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا اختیار ہی نہیں دیا ہے، نہ کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کا اور نہ کسی قاتل کے قتل کرنے کا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، فمن پس وہ آدمی عفی لہ جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو اتباع کرنی ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور ادا کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے، خوبی کے ساتھ۔ آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جس قاتل کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، بھائی کون ہے اس کا؟ مقتول کا وارث۔ قاتل کو
مقتول کے وارث نے معاف کر دیا. معافی کی اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ بالکل ہی معاف کر دے, کہے بس ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا خون معاف کر دیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دیت لوں گا. دیت خون بہا کو کہتے ہیں, اور خون بہا کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاتل کے مقتول کے بدلے میں اگر مقتول کے ورثاء کہیں ٹھیک ہے ہم قصاص کو معاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے دیت دے دی جائے, تو دیت جو ہے نا وہ 100 اونٹ ہیں, یا ان کی قیمت یا اس 1000 میں 10,000 درہم تھے, یا جو ہے نا 1000 دینار. 10,000 درہم جو ہے نا چاندی کے ہوتے تھے, تو چاندی سے حساب ذرا آسان ہے. 1 درہم 3 ماشے چاندی کا ہوتا ہے. اس کا پورا حساب جب لگایا گیا آج کے دور میں تو 36 من اور 36 تولے 8 ماشے چاندی بنتی ہے. ایک خون بہا کی یہ قیمت ہے. لیکن یہ بھی عدالت ہی لے کر جو ہے نا مقتول کو دے گی, مقتول کے وارث کو دے گی. یا اونٹ, ہمارے ہاں تو اونٹ نہیں ہے تو 100 اونٹ دے دے وہ. تو یہ بھی ایک معافی ہے کہ اس کی جان تو بچ گئی قاتل کی. تب مقتول کے وارثوں کو, قاتل کو چاہیے کہ فاتباع بالمعروف, مقتول کے وارثوں کو چاہیے کہ پیروی کریں اچھے طریقے سے. یعنی اب قاتل سے دیت وصول کرتے ہوئے وہ کوئی زیادتی نہ کریں, اچھے انداز میں ان سے وصول کریں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, اور قاتل کے لیے کیا حکم ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ اس مقتول کے وارثوں کو یہ دیت کی رقم اچھے خوبی کے ساتھ ادا کرے. جو وقت متعین ہے نا, مثلاً بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ادا نہیں ہوتی, تو جو بھی طریقہ کار طے ہوا ہے کہ مثلا اتنی رقم اس تاریخ تک ہوگی, اتنی اس تک ہوگی, اتنا تک, تو اس کی پھر وہ پوری پیروی کرے, خیال کرے. ایسا نہ ہو مقروض قرض جب وقت پر ادا نہیں کرتا نا, تو یہ خوبی کے ساتھ, بعض اوقات ادا کر لیتا ہے لیکن یہ خوبی کے ساتھ ادائیگی نہیں ہے. اگر ایک قرض آدمی نے لے لیا, یہ بھی ایک لحاظ سے اس پر اب قرض ہے یہ رقم, تو اس کو چاہیے کہ خوبی کے ساتھ اچھے انداز میں ٹال مٹول نہ کرے اور تنگ بھی نہ کرے اب مقتول کے وارثوں کو کہ انہوں نے اس پر احسان کیا ہے, تو اس کو بھی چاہیے کہ اچھے انداز میں خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرے. یہاں قرآن نے یہ اختیار مقتول کے وارثوں کو دیا ہے کہ قاتل کو بالکل معاف کرتے ہیں, خون بہا لیتے ہیں یا قصاص لیتے ہیں. عدالت کا یا اسلامی ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں یہ کام لے لے, وہ بالکل اس میں مقتول کے وارثوں کو آزاد چھوڑے گی. ہاں ان پر کوئی دباؤ وغیرہ ہو تو وہ کوشش کرے گی ان پر دباؤ نہ ہو, وہ آزاد فیصلہ کر لیں. لیکن قرآن کی خوبی آپ دیکھیں, باتوں میں اشاروں میں ان تینوں میں جو اچھی بات ہے اس کی طرف اشارہ کر لیتا ہے. قرآن نے اشارہ کیا کہ یہ مقتول کا جو بھائی وارث ہے نا, یہ بھی اس قاتل کا بھائی ہے. یعنی معاملہ تو بڑا ہو گیا, ایک آدمی قتل ہو گیا, لیکن بہرحال ایمانی رشتہ ختم نہیں ہوا, یہ دشمن نہیں ہے, بھائی ہیں آپس میں. جذبات میں آ کر یا کسی وجہ سے قاتل نے قتل کر دیا ہے, تو مقتول کے وارثوں کو اشارتاً قرآن نے یہ ترغیب دے دی کہ تم اس کے بھائی ہو, معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, بدلہ نہ لو, معاف کر دو. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ آج کے دور میں قاتل کے قصاص پر اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ بڑی بڑی حکومتوں نے جو ہے یہ قتل کی جو سزا ہے, قتل پھانسی کی صورت میں ہو یا کوئی اور صورت, اس پر پابندی لگا دی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی ایک بڑا عرصہ اس پر بھی پچھلے عرصے میں پابندی رہی. وہ کہتے ہیں کہ قاتل نے جذبات میں آ کر قتل کر دیا, اب اس کو مزید خون نہیں بہنا چاہیے. یعنی وہ قاتل کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس طرح اپنی آستینوں میں سانپ پالتی ہیں, اور معاشرے کے اندر ان کو قتل کا رواج دینے کا مزید موقع ملتا ہے. اور جن ممالک نے یہ غلطی کی ہے نا, ان کے ہاں آپ دیکھیں, خصوصاً میں امریکہ کی مثال مثلاً دیتا ہوں. امریکہ کے اندر جو احتسابی نظام ہے, ان کی پولیس ہے, ان کے قاتل کو سراغ لگانے کے لیے جو طریقہ کار ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. قاتل پوری کوشش کے ساتھ قتل کرتے پھر بھی پکڑا جاتا ہے, ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سٹاکٹن شہر میں رہا, ایک شہر میں سال میں تقریباً 100 آدمی قتل ہوتے ہیں, ہر تیسرے چوتھے دن ایک آدمی قتل ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں سعودی عرب جو ہے, وہاں اگرچہ جو اسلامی نظام ہے, اب تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحم و کرم فرمائے, اب تو جو موجودہ حکمران ہیں
اس استراح کو بجھا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ رقص و سرور کی مجلسیں بڑھ رہی ہیں، دینی کاموں پر آہستہ آہستہ تدریجاً پابندیاں لگ رہی ہیں. پتہ نہیں اس کا حل کیا ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا دین اسلام کی ان برکات کو پھیلائے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کو، مسلمانوں کا اور بالخصوص سعودی عرب کا حکمران بنائے. سعودی عرب میں قصاص کا ایک نظام ہے کسی نہ کسی حد تک، اگرچہ وہ بھی بڑے لوگوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابل آپ دیکھیں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، بڑی بڑی مارکیٹوں میں بغیر تالے لگائے قیمتی سامان لوگ اسی طرح چھوڑ کر راتوں کو چلے جاتے ہیں. ہم نے خود جو ہے نا مکہ مدینہ کے اندر مارکیٹیں دیکھی، تالا نہیں لگتا. اسی طرح قتل و غارت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ قاتل کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ میں پکڑا گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، وہ قتل ہی نہیں کرتا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ سنایا کہ صنعاء سے خضر موت تک ایک مسافر سفر کرے گا لیکن کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکے، نہ جانی دے سکے گا نہ مالی. اور مدینہ کے اندر اس سے بھی بڑا مجدہ سنایا اور فرمایا خیرہ، عراق کی ایک بستی کا نام ہے، خیرہ سے ایک عورت تنہا تنہا اللہ کے گھر کو آئے گی اور واپس جائے گی، اور اس پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، نہ اس کی عزت پر نہ اس کے مال پر. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی قرآن مجید کے قصاص کے برکات تھی، قوانین تھے کہ جس کی بنا پر ایک ایسی دہشت اور خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ایک ملک جہاں قصاص کا قانون نہیں ہوتا وہاں ایک سال ایک مہینے میں جتنے قتل ہوتے ہیں اس کے برابر جہاں جس ملک کے اندر قصاص کا قانون ہو پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات کئی 10 سالوں میں اتنے قتل نہیں ہوتے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے. کیا چیز؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قصاص کے حکم کے اندر تمہارے لیے آسانی پیدا کرتی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ قصاص کا بدلہ لازماً قصاص ہی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیت کی جو ہے نا سہولت بھی رکھ لی اور معافی کی سہولت بھی رکھ لی. تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں، اس پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. فمن اعتدی بعد ذالک، بس جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. زیادتی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. مثلا مقتول کے وارثوں نے قاتل سے دیت لے لی کہ دیت پر صلح ہوئی تھی، اب دیت بھی لے لی اور دیت کے بعد خود ہی تیش میں آ گئے، یا یہ دائیں بائیں کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی پھونکیں دیتے ہیں نا، انہوں نے ان کو جو ہے نا تیش دلایا کہ تم نے اپنے بھائی کے قتل کی خون کی قیمت لے لی ہے اور تم بہت بغیرت ہو، یہ ہے وہ ہو، تو دیت بھی لے لیں اور پھر قاتل کو قتل کرنے کے لیے بھی کوشش شروع کر دیں. تو یہ زیادتی ہے مقتول کے وارثوں کی طرف سے. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یا قاتل بھی جو ہے نا مقتول کے وارثوں نے اس پر احسان کیا اور خون بہا لے کر اس کو جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا. اب اس پر بھی قاتل جو ہے نا یہ ایک تو خون بہا اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہا، یا خون بہا دینے کے بعد مزید کوئی اس کے اندر انتقام کا جذبہ آ گیا کہ میری تو سارا گھر اور زمینیں فروخت ہو گئیں، تو اس کے بدلے میں جو ہے نا مزید مقتول کے وارثوں کو اگر نقصان دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو نقصان ہوئے نا بس اتنا ہی ہو، اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، یہ ایک نقصان ہو گیا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. قرآن نے سورہ مائدہ میں کہا کہ ایک بے گناہ کی جان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان کا بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. پوری امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. آپ کے جسم سے اگر 1 انچ گوشت کا ٹکڑا ہٹ جائے تو کس طرح آپ محسوس کریں گے؟ امت کا بھی ایک فرد قتل ہوا تو گویا اس کی انگلی ایک جسم کی کٹ گئی، جسم کا کچھ حصہ کٹ گیا، نقصان تو ہوا ہے. لیکن اب اس کے بدلے میں اب اور مزید بھی جسم کٹتا ہے تو قرآن اس فساد سے لوگوں کو روکتا ہے کہ جو ہو گیا ہے بس اسی پر اکتفا کر لو اور مزید اس ظلم کو آگے نہ بڑھاؤ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قرآن کی جامع ترین آیات میں سے ہے. اور فرمایا کہ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. ویسے قصاص میں تو موت نظر آتی ہے نا، آپ ذرا پھانسی کا پھندا ذہن میں لائیں، یا جو ہے نا کسی چوراہے پر سعودی عرب کے
ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کے جو ہے نا جلاد اس کو تلوار مار رہا ہے، تو قصاص کا تصور کرتے ہوئے انسان کے ذہن کے اندر موت محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ موت نہیں ہے، زندگی ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ ظاہری سطح پر باتوں کو نہ دیکھو، کس طرح زندگی ہے؟ زندگی اس طرح ہے کہ جب کسی معاشرے میں بے لاگ عدل ہوگا اور قصاص ہوگا تو اس کے نتیجے میں قاتل 100 دفعہ سوچے گا قتل سے پہلے کہ اگر میں نے قتل کر لیا اور میں پکڑا گیا تو اس کے نتیجے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک قاتل چاہے 1000 لوگوں کو قتل کرنے والوں جب اپنی موت کا تصور کرتا ہے تو اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، جب ان کی اپنی پھانسی کا وقت آتا ہے تو پیدل چل کر جا بھی نہیں سکتے، اسٹریچر پر ان کو لے جایا جاتا ہے، کانپتے ہیں۔ موت، اپنی موت کا تصور تو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے نا، بس یہ وہ تصور ہے جس کی وجہ سے وہ قتل سے بچ جائے گا اور معاشرے کے اندر سے قتل و غارت ختم ہو جائے گی، ہر طرف زندگی زندگی ہوگی۔ اور ایک انسانی جان کو جو ہے نا، یہ ہمارے ایک مربی تھے، انہوں نے ذکر کیا، سعودی عرب میں رہتے ہیں، بہت ہی پرانا، کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک ہفتے کے لیے بھی چلے جائیں تو گھر والوں کو یہ جو ہے نا وہ خطرہ نہیں ہوتا، بعض اوقات گھر کی کنڈی ہی نہیں لگاتے، کھلے دروازوں کے ساتھ سو جاتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ میں کوئی خوبی نہیں بیان کر رہا سعودی عرب کی، اس وقت امت مسلمہ کو نقصان دینے میں سعودی عرب سب سے پیش ہے اور امریکہ کا اور عالمی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جو قرآن کا جو حصہ بھی جس جگہ پر بھی ہوگا، چاہے امریکہ میں آپ اس کو لاگو کر دیں، چاہے آپ انگلینڈ میں اس کو لاگو کر دیں، یہ اپنے اثرات دکھائے گا۔ اگر پورا اسلامی نظام زندگی لاگو ہو جائے تو اس کی برکات کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی برکات کے نتیجے میں تو پوری ریاست میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ ریاست کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک نوجوان عورت بھی اگر تنہا سفر کرے گی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگا، ایک آسودگی، اطمینان کی زندگی ہوگی۔ یہ اسلامی نظام حیات میں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، اسلامی نظام حیات اگر پورا لاگو نہ ہو تو اس کے نتیجے میں اس کی جزیات کے لاگو کرنے سے معاشی ترقی تو ہو سکتی ہے، معاشی آسودگی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ برکات حاصل نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا قانون کو لاگو کرنے سے ہوتی ہیں۔ مثلا میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ پچھلے دنوں میں جو ہے نا میں نے شاید ذکر بھی کیا ہو کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر باقاعدہ ایک تنظیم کا میں نے پڑھا کہ وہ لوگوں کو خودکشی کراتی ہے، باقاعدہ رجسٹر تنظیم ہے، اس میں جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ انہوں نے ایک آلہ بنایا تابوت کی طرح کا، اس میں آدمی کو داخل کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اور پھر آکسیجن آہستہ آہستہ اس کی کھینچتے ہیں۔ آکسیجن کم ہوتے ہوتے اتنی کم ہو جاتی ہے جس میں انسان مر جاتا ہے۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ان ممالک میں جہاں ساری سہولتیں موجود ہیں۔ ڈنمارک اور سویڈن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ریاستیں ہیں اور سب سے زیادہ خودکشیاں ان علاقوں کے اندر ہوتی ہیں۔ بات جاپان کے بارے میں آپ نے شاید پڑھا ہو، جاپان معیشت کے اندر ایک انتہائی مضبوط معیشت ہے اور باقاعدہ اجتماعی خودکشیوں کا وہاں ایک نظام ہے، 10-12 بندے اکٹھے ہو کر اجتماعی خودکشی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے کبھی سنا کہ کسی اسلامی ریاست، اگرچہ دین اسلام بہت کم ہے، اس میں ریشو کیا ہے خودکشیوں کی؟ پاکستان کے حالات اگر انگلینڈ یا امریکہ میں ہو جائیں جو معاشی ہیں تو آپ دیکھیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے اس دین میں، انگلینڈ کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اور ان کو بڑا یہ جو پانی کو صاف کرنے والے سسٹم ہے اس میں آئے دن ان کو تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں کہ نئی نئی دوائیاں ان کی کثرت آ جاتی ہے اور ان کو فلٹر کرنے کے نظام جو ہے نا اس میں ان کو مزید تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ سب سے زیادہ ڈپریشن انگلینڈ میں، ہمارے دو ساتھی بھی بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں کیا مسئلہ ہے، پریشانی ہے؟ ایک آدمی کما نہیں سکتا تو ریاست اس کو سب کچھ دیتی ہے، ایک آدمی بیمار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فون کریں ایمبولینس 5 منٹ کے اندر آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کا سارا علاج فری ہوتا ہے۔ یہاں تو فکر ہی ہوتی ہے نا بوڑھا ہو کر ہم کیا کریں گے، وہاں تو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں لوگ پریشان ہیں؟ بس یہ ہے جس کو قرآن زندگی کہتا ہے۔ زندگی اصل جو ہے نا، میں یہ سانس جاری ہونے کی بات نہیں ہوتی، ایسا معاشرہ جہاں
لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، جہاں دلوں کے اندر ایک اطمینان ہو، زندگی کے اندر چہل پہل آپ کو نظر آئے، رشتوں کے اندر مٹھاس ہو، زندگی کا احترام ہو، جہاں زندگی ایک خوبصورت خیاتن، یہ جو عربی کے اندر بعض اوقات نکرہ آتا ہے نا، نکرہ، تو یہ عربی بھی ایک عجیب زبان ہے، کبھی کبھی تحقیر کے لیے آتے ہیں، ہلکا ہونے کے لیے، کبھی کبھی عظمت کے لیے آتا ہے۔ خیاتن کا معنی صرف زندگی نہیں، عظیم الشان زندگی ہے۔ خیاتن کا معنی ہے ایک عظیم الشان زندگی، اور عظیم الشان زندگی ہمارے قرون اولیٰ کے دور کو آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے قرآن کے قصاص کے اور دیگر احکامات پر عمل کیا تو انہیں ایک عظیم الشان زندگی ملی اور پرسکون اور اطمینان بخش زندگی ملی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے سے بھی بچ جاؤ اور آپس میں خون ریزی سے بھی بچ جاؤ۔ تو خون ریزی کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ قصاص دیا جائے۔ ممکن ہے ملک میں 5، 10، 20 آدمی چوراہوں کے اندر قصاص کے بدلے میں پھانسی پر لٹکا دیے جائیں، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ آئندہ وہی قاتل جن کو لٹکا دیا گیا اور ان کے کئی بھائی جو یہ جذبہ رکھتے تھے، اور وہ ممکن ہے کہ لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیتے، بس وہ سلسلہ رک جائے گا اور زندگی جو ہے نا معاشرے کو حاصل ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص و خون کا بدلہ، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے میں، والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے میں، والانثى اور عورت بالانثى عورت کے بدلے میں، فمن پس وہ آدمی یعنی قاتل، عفیہ جس کو معاف کیا گیا، لہو جسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے، شیئن کچھ بھی کا مطلب یہ ہے پورا معاف کرنا تو یہ ہے کہ دیت بھی نہ لے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ دیت پر معاف کر دیا گیا، تو یہ کچھ معافی ہے، مکمل معافی نہیں ہے۔ فاتباع تو اتباع کرنی چاہیے یعنی قاتل کو نہیں، پس اتباع کرنی چاہیے مقتول کے وارث کو یعنی خون بہا یا دیت وصول کرنے میں، بالمعروف معروف طریقے سے۔ یہ معروف کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، معروف کا معنی ہوتا ہے اچھا طریقہ۔ تو بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے نا تو وہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم موجود نہ ہو اور معاشرے کے اندر کوئی اچھی چیز رائج ہو تو قرآن اس کو بھی ایک اچھا طریقہ کہتا ہے۔ اور یہ جو دیت ہے نا 100 اونٹ، یہ بھی قرآن کے نزول سے پہلے معاشرے کے اندر یہ دیت رائج تھی، عربوں کے اندر یہ دیت رائج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو اسی طرح جاری کر دیا کہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ ظاہراً تو آدمی سوچتے بڑی قیمت ہے نا، آج کل کے حساب سے تو اس کی قیمت کروڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ قیمت ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ انسانی جان کا احترام ہو، اور لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر بھی اور غلطی سے بھی انسانی جان کو جو ہے نا مارنے سے اس میں پورا احتیاط رکھیں۔ یہ آگے کہیں انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ جو سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو غلطی سے مارا جائے نا تو اس میں بھی دیت ہے، معافی بھی ہے، دیت بھی ہے۔ غلطی سے اگر کسی نے مار دی، کسی اللہ نہ کرے گاڑی کے ساتھ مار دیا یا ویسے بندوق چلا رہا تو کوئی آدمی مر گیا تو اس پر بھی دیت ہے، اگرچہ غلطی سے ہوا لیکن بے احتیاطی تو ہے۔ فاتباع تو پیروی کرنی چاہیے مقتول کے وارث کو، بالمعروف ہے اچھے طریقے سے، واداء اور قاتل کو ادا کرنا چاہیے، الیہ اسے مقتول کے وارث کو، باحسان خوبی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، یعنی بغیر ٹال مٹول کے اچھے انداز میں ادا کر دے۔ ذالک یہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدیٰ پس جو کچھ زیادتی کرے گا بعد ذالک اس کے بعد، فلو عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات عظیم الشان زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب العالمین، آج ہم نے قرآن کی 2 آیات پڑھی ہیں
اور پوری دنیا کے اندر بڑے حصے پر یہ معطل ہیں، اسلامی ممالک کے اندر بھی معطل ہیں، پوری امت مسلمہ اس کی مجرم ہے۔ یا رب العالمین ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا رب العالمین تو اپنے بندوں کو جانتا ہے، جو اچھے بندے ہیں، جو تیرے پسندیدہ ہیں، جو نیک ہیں، یا رب العالمین ان کو ہمارا حکمران بنا۔ یا رب العالمین جو کوتاہی امت مسلمہ کر رہی ہے اس کو معاف فرما، اور اس کے عذاب سے ہمیں بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔